ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب، آپ کا ٹیک کیا ہے ٹرمپ کی کل رات کے ایڈریس کے بعد سے؟ کیا امریکہ واقعی کوئی سیف ایگزٹ، کوئی آنریبل ایگزٹ ڈھونڈنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت ہی امبیلنس پرسنالٹی ہیں، اور جس طرح کی انہوں نے پیچھے باتیں کی ہیں اور اس کے بعد ان کے ایکشنز بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ وہ ایران سے مذاکرات کر رہے تھے، بیچ مذاکرات انہوں نے ایران پہ اٹیک کیا جب ان کے B-35 طیاروں نے آ کے ان کے تہران کے نیوکلیئر سائٹس کے اوپر جو اٹیک کیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت وہ کوئی سیف ایگزٹ چاہتے ہیں یا ان کو کوئی ضرورت ہے۔ انہوں نے اور نتن یاہو نے پوری دنیا کی جو انٹرنیشنل لاء ہے اس کو بھی بالکل فارغ کر دیا ہے، نہ کوئی نارمز انہوں نے رکھے ہیں، اور ایک عجیب و غریب قسم کی لیڈرشپ امریکہ میں آئی ہے جو کہ بہت ہی نیگیٹیولی امبیلنس ہے، اور وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ساتھ میں نئے جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کو بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں اپنے ٹویٹر کے اوپر۔ تو اس وقت جو مجھے تو ان کی تقریر سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ نیوکلیئر اٹیک تک جانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وہ ان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ ٹھیک، جس طرح سے ایران کی طرف سے بھی ایک ریٹیلیشن ہوئی ہے، جو کہ اگر اگر میں غلط نہیں ہوں تو امریکہ سگنیٹری ہے NPT کا؟ نہیں، امریکہ نہیں ہے، وہ نان پرولیفریشن ٹریٹی کا بالکل سگنیٹری نہیں ہے، اور پاکستان نے بھی اسی وجہ سے نہیں کی تھی۔ جب پاکستان تو بھارت کی وجہ سے نہیں کی تھی، نہیں، اس میں بھارت نہیں کر رہا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ ہم نے یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ آپ پہلے بھارت اور امریکہ کریں گے تو پھر ہم بھی کر دیں گے، کیونکہ دونوں ممالک اس کے NPT کے نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت جو سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے ہمارے ریجن میں، اس کے تو ہم براہ راست نیوکلیئر جنگ ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ، بالکل ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت امریکہ میں اور اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت ہی ایکسٹریم لیول کے ہیں، ان کے ذہن ہیں۔ اتنے ایکسٹریم تو نہیں ہو سکتے کہ ایسے ہی کر کے نیوکس استعمال کر لیے جائیں۔ بالکل آپ ان سے کوئی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں، جس طرح سے 180 بچیوں کا پھر تو جو الزام ایران پہ لگ رہا تھا کہ وہ ایک غیر ذمہ دار سٹیٹ ہے، پھر وہ الزام تو امریکہ کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گا کہ آپ بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے نیوکس استعمال کر لیتے ہیں۔ نہیں تو کیا آپ کا خیال ہے جو اس وقت انہوں نے مسائل کیا ہے، جو اٹیک کیا ایران کے اوپر، اس کی کیا بنیاد ہے؟ دیکھیے، کوئی بنیاد کی ضرورت ہی نہیں ان کو۔ وہ تو اس طرح سے دنیا میں ایک نیا رول جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیا ہے، جس طرح سے اس حکومت کو کسی آئین قانون کی ضرورت نہیں ہوتی، اس طرح ان کو بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جب اور یہ کوئی بھی آپ دیکھیے کہ جو پرابلم ہے، ایون رشیا جو ہے، چائنا ہے، مائٹی پاورز ہیں دنیا کی، وہ ان کو نہیں روک سکتے ہیں، اور باقی مسلمان ممالک میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ڈیپینڈنسی بہت ہے۔ سو یہ جو ساری پرابلم ہے، اس انرجی کا کرائسس، اکانومی کا، روس نے ڈیمانڈ کر دیا امریکہ سے کہ آپ ایران جنگ بند کریں، لیکن یوکرین وار تو بند نہیں ہو رہی ہے، سو دوسری جنگ بند۔ یورپ جو ہے وہ سارا، حالانکہ امریکہ سے وہ اس وقت ناراض ہے، لیکن when it comes to ایران تو کوئی بھی نہیں بولتا۔ تو ایشو یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، اب ہم اپنے میڈیا کے اوپر بھی جو 180 بچیاں شہید ہوئی ہیں ایران میں، مناف کے شہر میں، کیا، اور اس سے پہلے غزہ میں، یہ وہ آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ ذرا پریس کانفرنس کرتے ہیں جی کہ آپ یہ بات نہ کریں یا وہ بات نہ کریں۔ بھائی، آپ لوگوں کی اوپینین کے اوپر بھی پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ اسٹیٹ پالیسی جو ہے ہمیں پتہ ہے، آپ تو بازیگروں کی طرح روزانہ جا کے خوشامد کرتے ہیں ان کی، اور اس کا حاصل وصول کیا ہے کہ پاکستان میں اگر آئل کا کرائسس ہے، آئل کا کرائسس مینز کہ ہر چیز مہنگی، روزانہ روزمرہ کی استعمال کی چیزیں، سبزیاں، کرایہ، یہ وہ، ٹرانسپورٹ وغیرہ سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے، میڈیکل، مامن یو نیم اٹ۔ ابھی آپ پھر 3 دن کی چھٹیاں آپ کرا کے اسکولوں میں کہ ہمارے بچے پڑھیں گے نہیں، ہم کیا کریں گے؟ جو اتنے زیادہ ہمارے لوگ ہیں، یہ اس کو کس طرح سے مینج کیا جائے گا؟ اور اگر آپ کو یہ بھی اطلاع نہیں تھی، آپ بہت روزانہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے اپنی تقریروں میں اور وہاں پہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر کے آ جاتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایران پہ اٹیک ہونے والا ہے۔